ہے اور شیخ فصاحت و بلاغت میں ماشاءاللہ اور شعلہ بیان مقرر بھی ہیں، جن سے میری مراد فضیلت الشیخ انور مدنی حافظ اللہ ہے۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ ڈائز پر آئیں، اور شیخ کا عنوان ہے محرم کی حقیقت اور تاریخ شہادت۔ اس عنوان پر میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں شیخ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ محترم صدر اجلاس، سرزمین کلکتہ سے تشریف فرما مہمانان اعزام، باس بیڑیا، اسلام پاڑا اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، خصوصاً نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار، تاجدار بطحہ، آمنہ کے لال،
عبداللہ کے لاڈلے، فاطمہ کے باپ، حسنین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں آج کی تاریخ 30 جون کے جو اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے یہ پروگرام رکھنے کے سلسلے میں جب بات ہوئی اور یہاں کے نوجوانوں نے، بچوں نے جب یہاں آپ کے یہاں لاک ڈاؤن میں آ کر کے 9-10 مہینے امامت کی تھی، اسی بیچ میں یہ وہ بچے ابھی جن کے چہروں پر داڑیاں آئی ہیں، داڑیاں نہیں تھی، انہوں نے فون کر کے مجھے دعوت دی کہ شیخ ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو آنا ضروری ہے، آپ کے ایک پروگرام لینا چاہتے۔ وہ بچے جو کل تک اگر میں کہوں کہ جب میں یہاں تھا تو وہ پوچھتے تھے شیخ کیا چاہیے، کبھی یہ سامان لانا، وہ لانا، یہ خدمت کرنا، وہ خدمت کرنا، کل چھوٹے بچے تھے، آج جب انہوں نے فون کر کے ہمیں بتایا کہ ایک پروگرام ہم خود سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہمیں شرکت چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کل تک وہ بچہ چھوٹا تھا، بچے چھوٹے تھے، اس طرح پروگرام کرنے کے سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک تڑپ، ان کے اندر ایک جذبہ، ان کے اندر ایک رغبت میں نے چھوٹے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جیسے ہی کہا، میں نے کہا کہ تمہارے پروگرام میں شریک ہوں گا انشاءاللہ، کہ آپ ہمارے استاد ہیں اور جس طرح شاگرد اپنے استاد کو بلاتا ہے اور اسی طرح ایک رشتہ ان سے ہے، جیسے ایک بیٹا اگر باپ سے کہتا ابا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آج کچھ کرنا چاہتا ہے، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ واللہ کہتا ہوں میرے دل میں بھی ایک جذبہ جاگا، اگر یہ بچے پروگرام کرنا چاہتے جس وقت کہو، میں ایک تمہارا استاد کی حیثیت بھی رکھتا ہوں، اور کافی مجھے باسبیڑیا کی سرزمین سے محبت بھی ہے۔ جب بھی یہاں آیا بچوں نے پیار دیا، بڑوں نے محبت دی، اور چھوٹوں نے اور دیگر سبوں نے مل کر کے جب بھی آنا ہوا، کہنے والوں نے کہا چھوٹے بچے مسجد میں جب آتے گھیر کر کے بیٹھ جاتے، بڑوں کو وقت نہیں ملتا کہ تھوڑا آپ کی فوج سے ادھر ادھر وہ فوج ہو جائے، یعنی وہ کہتے تھے بچوں کو فوج وہ ہو جائے اس کے بعد ملتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر بھی وہ جذبہ اور وہ تڑپ، جیسے ایک عالم جب ہوتا ہے تو اس طرح ہوتے، روب ہوتا ہے اور ملنے میں ڈر لگتا ہے، لیکن ہمارے اس میں بچوں میں ایسا نہیں۔ تو ان کی جو محبت ہے، اور یہ بھی میں کہہ دوں جب یہاں آتا ہوں تو لوگ بڑے ہی محبت سے مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ کسی صاحب نے یہاں تک کہا کہ جب بھی آئیے گا میرے گھر میں آپ کا کھانا بنے گا، میرا مہمان آپ بنیے گا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے یہاں میں پروگرام میں شریک ہوں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو، ان بڑوں کو جو اس پروگرام میں شریک ہیں، جنہوں نے اس پروگرام میں تعاون دیا، رائے اور مشورہ دیا، اور اس پروگرام کو یہاں تک اور اس کو کامیابی تک لے جانے کے سلسلے میں انہوں نے ساتھ دیا۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ جذبہ آج آپ کے بچوں میں ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، میری بات نوٹ کر لیں، آج یہ آپ کے بچے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو میدان دیا، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، تو آپ کے بڑھاپے میں یہ بچے دین کے وہ کام کریں گے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو اس وقت نکلے گا خوشی کے۔
کہ ہم نہیں کر سکے، یہ بچے وہ کام کر رہے ہیں۔ بچوں کو اگر آپ نے راہ سے بے راہ کر دیا، بچے اگر آپ کے قرآن ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، حدیث رسول کو اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل مت دیجیے، ان کو قرآن لینے دیجیے، ساتھ دیجیے۔ نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ بچے، پڑھیں گے، اس کو سننے کے لیے بیٹھ جائیے، آپ کی موت ہوگی، یہ بچہ آپ کے حق میں دعا بھی کرے گا اور دعا کروائے گا۔ ان بچوں کو اپنی آخرت، اور میں نہیں بول رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آئیے اٹھائیے مسلم شریف، اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الوصیہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1631 ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے نماز روزے اب نہیں کر سکتا، نیکیاں نہیں کر سکتا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد وہ چیز پہنچتی رہتی ہے، ان میں سے مجھے ایک بتانا ہے۔ ہاں بات بڑی ہے، اور سنیے، آج دل کھول کے سنیے، ہر اعتبار سے میں بات آج کروں گا۔ کیا کہا؟ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اگر آپ کا بچہ پروگرام کر رہا ہے، اگر آپ کا بچہ عالموں سے ملتا ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن سیکھنا چاہتا، اگر آپ کا بچہ آپ کے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ بچے نیک ہیں، یہ بچے اچھے ہیں، یہ بچے سلجھے ہوئے ہیں، یہ بچے اگر ایسے ہیں تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ بچے تمہارے دنیا میں رہیں گے، تیری موت ہو جائے گی، اس وقت بھی یہ پروگرام کریں گے، تیری موت ہو جائے گی تو دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن یہ بچے تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور اس کو اگر آپ نہیں سمجھتے، میرے آنکھوں سے اگر آنسو بھی بہ جائے، بہا لینے دیجئے۔ ہم نے تو اپنے گاؤں اور بستی کی ہم اپنی بات نہیں کر رہے، باس بیڑیا سرزمین کی بات کر رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں جب اس شخصیت کو میں نہیں دیکھتا ہوں، آج بھی میرے آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں نہیں، لیکن مجھ سے جو الفت، مجھ سے جو محبت، میرے جو دفاع انہوں نے کیا ہے، میری دعاؤں میں یہ ہے شامل، میں دعا ان کے حق میں کرتا ہوں۔ آج وہ نہیں ہے اس محفل میں، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، آخرت میں جو نیک بندے ہوں گے ان کی مجلس میں اسے تو جگہ عطا فرمانا۔ میری مراد ہے چچا صادق صاحب، چچا صادق صاحب، یہ آپ کے ملنے کی وجہ سے اور آپ کے سے لگاؤ کی وجہ سے آج بھی میں کبھی محسوس کرتا ہوں۔ کل ایسا بھی ہو سکتا ہے، آج آپ پروگرام میں بہت بھائی بیٹھے ہیں، کل آپ بھی نہیں رہیے گا، پھر ہمارا آنا ہوگا، آپ کو جب نہیں دیکھیں گے اس وقت بھی مجھے کچھ لگے گا کہ بھلا نہیں ہے، ایک دعا نکلے گی۔ جب سرزمین جھارکھنڈ کے رہنے والا بھی ایک آدمی آپ کے حق میں اگر دعا کرتا ہو تو آپ کا بچہ، آپ کا فرزند، آپ کے بستی، آپ کے علاقے کا بچہ جب آپ کو نہیں دیکھے گا، جو آپ نے اس کا سپورٹ کیا، جو آپ نے اس کو ساتھ دیا، دین کے کاموں کے لیے آپ نے اسے آگے بڑھایا، جب آپ نہیں رہیں گے وہ کمی محسوس کریں گے۔ اور ابھی مجھ سے کہا بھی کہ ہمیں ایسا لگتا ہے پورا جسم ہمارا موجود ہے لیکن سر نہیں ہے، چچا صادق صاحب نہیں ہے، اس وجہ سے تو آج وہ نہیں ہے، کمی محسوس کر رہی ہیں، وہ یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آج آپ زندہ ہیں، کل آپ نہیں رہیے گا، آپ کے بچے ہو سکتا ہے یہ بھی بولے کہ ایسا لگتا ہے ایک ہاتھ ہمارا کٹ گیا آپ کی وجہ سے۔ تو آپ کے بچے اگر آپ کے لیے دین کی مجلس رچا رہے ہیں، عالم و علماء کو بلا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کروا رہے ہیں، تو ہم آپ سے اپیل کریں گے، اگر آپ نے ان کو یہ میدان نہ دیا تو کون سا میدان دیں گے؟ ناچ گانے کے کلب میں رہیں گے اس کے، ڈانس ہوگا اس کا، مشاعرہ ہوگا اس کا، کس چیز میں ساتھ دیں گے؟ اس لیے میں گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ان بچوں کو اس راستے سے نہ روکیے گا اور نہ یہ بولیے گا ہم ساتھ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ آپ کو دینا فرض ہے۔ یہ آپ کو جب انتقال کر جائیں گے کاندھا یہی دیں گے، جب عالموں سے یہ ربط رکھیں گے، وہ عالموں کو بلا کر کے آپ کے جنازے میں شریک بھی کروائیں گے، آپ کے جنازے کی نماز بھی پڑھوائیں گے،
اور آپ کے حق میں ایک عالم دین جو دعا کرے گا وہ غیر عالم نہیں کر سکتا. آپ سے اگر محبت ہوگی, آپ اگر دین کے چاہنے والے ہوں گے, دین کے پرچار کرنے والوں کا ساتھ دیں گے, اللہ کی قسم وہ کبھی آپ کو اپنے دعاؤں میں نہیں بھولیں گے. اس لیے میں کہوں گا ان بچوں کے حوصلہ افزائی والے جملے نکالیے, اگر نہیں نکال پاتے ہیں تو خاموش رہیے, انہیں ان کے راستے میں رکاوٹ مت بنیے. میں دل کی اتھاہ گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آج میں یہ بات کہتا ہوں, اگر یہ بچوں کے اندر یہ جذبہ آج ہے تو کل چل کر کے یہ انشاءاللہ دین کے ایک معمار بنیں گے, عالموں کو جوڑنے والا, دین کے قریب کرنے والا یہ بچے بن جائیں گے, اور ایک ماحول بنائے گا. ہماری دعا بھی ان کے حق میں رہے گی. اللہ آج بچوں نے اگر یہ کام کرنے کو سوچا, اور الحمدللہ مغرب کے بعد سے بڑے ہی آن شان بان سے یہ پروگرام چل رہا ہے, اور بڑے ہی سکون اور اطمینان سے آپ سن رہی ہیں. میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بچوں کو حوصلہ افزائی کیے. یہ بچے قابل مبارکباد ہیں, یہ بچے دعاؤں کے مستحق ہیں, یہ بچے حوصلہ افزائی کے لائق ہیں. یہ پہلی بات. میں مبارکباد دل کے عطا گہرائی سے دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, یہ راستہ جو اپنایا ہے بابو پرخطر راستہ ضرور ہے, یہ پھول نہیں اس میں ملیں گے. یہ لگا تو دیا ہے, پھول لگا ہوا ملے گا, لیکن راستہ چلتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے پھول نہیں ملتے, کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے, گالیاں کھانی پڑتی ہے, مار سہنی پڑتی ہے, کہیں سے نکالے اور بھگائے بھی جاتے ہیں, اور یہ ساری تاریخ ابھی موجود ہے. میں یوں ہی نہیں, نبیوں اور رسولوں کی سیرت ابھی بتاؤں گا اور آپ کو ثابت کروں گا. یہ راستہ بڑا پرخطر ہے لیکن بڑا پرسکون بھی ہے. کانٹا چبھنے کے بعد بھی سکون ملتا ہے, گالیاں کھانے کے بعد بھی نیند آتی ہے. یہ نوٹ کر لیں اس کو, یہ بڑا ہی بہترین کام ہے, اور یہ نبیوں اور رسولوں والا کام ہے. اور یہ کام جب نبی و رسول کا ہے تو سب سے بڑا کام بھی ہے, سب سے بڑا عہدہ بھی ہے, سب سے بڑا منصب بھی ہے, اور کٹھنائیوں والا راستہ بھی ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جو ہم دعا کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انعام کن پر کیا؟ نبیوں پر, رسولوں پر, شہداء پر, صالحین پر, ان لوگوں پر, اچھے لوگوں پر. اور وہ راستے پر جب ہم چلیں گے تو پریشانیاں آئیں گی. اس لیے ہم ان بچوں سے اور آپ سب سے بھی کہیں گے کہ دین کا کام کبھی بھی آپ نہ چھوڑیں, اور کٹھنائیاں اور پریشانیاں آئیں وہ جھیلتے ہوئے نکل جائیں. اللہ اجر جزیل عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے شرکت کو قبول فرمائے, بچوں کی محنت, بڑوں کے تعاون, بڑوں کے کیا کہتے ہیں رائے اور مشورے اللہ سب کے قبول فرمائے. جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں, مہمانان کرام, ان کی شرکت کو بھی قبول فرمائے. جو ہمارے علماء کرام آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے, آمین. ایک یہ بات. دوسری بات, اس کی وضاحت اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ سے مجھے محبت ہے, آپ سے لگاؤ ہے. کبھی میں نے نہیں سوچا کہ آپ کو میں توڑوں, کبھی میں نے نہیں سوچا سے آپ سے میں ٹوٹوں, کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ سے رشتے میں توڑ لوں. اس کے لیے ایک بات یہ کہنا چاہتا, ایک واٹس ایپ میں کچھ لیٹر پیڈ پہ لکھا ہوا میرے پاس کچھ پہنچا, جس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ گڑبڑ ہے. ہم نے کہا پروگرام کرانے والے بچوں سے یہ کیا ہے, اور پھر آگے نہیں کہوں گا, بہت کچھ باتیں ہیں, اس پہ نہیں جانا ہے. صرف ایک کون سی بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف لے جانا ہے. اس کو دیکھ کر کے مجھے عجیب لگا. میں نے بات کی تو اس کے اوپر والے لیٹر پیڈ پہ مجھے لکھا ہوا ملا, ایک میں ملا کہ پروگرام نہیں ہونا ہے, لیکن اوپر والے میں ملا ہونا ہے. دیکھیے, ایک ہوتا تھانہ پربھاری اور ایک ہوتا ڈی سی. تھانہ پربھاری اگر کوئی حکم کرے اور اس کے بعد ڈی سی کا آرڈر دوسرا جائے تو ڈی سی کی بات ماننی پڑے. اگر ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہو, سپریم کورٹ فیصلہ دوسرا دے دے
تو سپریم کورٹ کی بات مانی جائے گی. ایک یہاں کی بات بتا رہا ہوں. پھر ادھر بات ہوئی آصف اقبال مدنی سے. ٹھیک ہے, شیخ عمران السلفی موجود ہیں, ان کے کہنے پر معروف سلفی سے معروف کہتے بات ہوئی. جمال صاحب جو بڑے ہی ایک پائے کے ایک دیندار آدمی ہیں, بڑے ہی دین کے فکر رہتے ہیں, ان کی بات آئی تو گویا آپ کے اس سرزمین بنگال کے حساب سے میں نے جماعت اور جمعیت کے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے میں یہاں آیا. اور صوبہ جھارکھنڈ سے سنیے, جس صوبے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ ضلعی جمعیت کے میں نائب امیر ہوں, اور پورے جھارکھنڈ کے میں ایک مجلس عاملہ کا ایک ممبر ہوں. اور وہاں کے سرزمین جھارکھنڈ اسٹیٹ لیبل کے جو امیر ہے نا, اس سے میں نے کل بات کی کہ شیخ میں باسپیڑیا کی سرزمین پہ پروگرام کے لیے جا رہا ہوں, آپ کی اجازت ہے کچھ یہاں کی باتیں بتائیں. تو انہوں نے پہلا جملہ اور پہلی بات جو کہی وہ کہا کہ باسپیڑیا والوں سے میرا سلام کہنا. سن رہے, جھارکھنڈ اسٹیٹ کے امیر باسپیڑیا والوں کو سلام کہنے کے لیے مجھے کہا ہے. باسپیڑیا والوں, ہمارے اسٹیٹ جھارکھنڈ کے امیر صاحب کے سلام آپ کو ہے, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جائیے, آپ جائیے, دین کا کام ہے. وہ فضیلت الشیخ قاری یونس اثری ہے, پڑھا لکھا آدمی. جب ہوتا ہے جماعت و جمعیت کے کیا درد ہوتا ہے, ٹوٹتے ہوئے ایک عالم دین کبھی دیکھ کر کے نہیں رہ سکتا. بوڑھے عالم دین ہے, 70-75 سال کی عمر ہے, لیکن آج بھی وہ کام کرتے ہیں. کھڑا ہوتے اور کہا, جاؤ بابو, میں امیر ہونے کے حساب سے تجھے حکم دیتا ہوں, باسپیڑیا کی سرزمین پہ جاؤ, اس پروگرام کو کامیاب بناؤ اور وہاں کے لوگوں کو ملنے کی اپیل کرو. اگر کبھی ایسا نہ ہوا یا ایسی ضرورت پڑی تو میں بھی سرزمین جھارکھنڈ سے چل کر کے باسپیڑیا کی سرزمین پہ پہنچوں گا. یہ کہا جھارکھنڈ کے امیر نے. تو دونوں طرف جھارکھنڈ کے امیر کے حکم کے مطابق اور یہاں بنگال کے جو ذمہ داران بڑے ہیں ان کی باتوں کو لے کر کے میں یہاں آیا ہوں. میں نے جماعت اور جمعیت سے بغاوت نہیں کی ہے, اور جماعت اور جمعیت میں خلف اشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. سب کی اجازت ہے, اس اجازت سے میں اس اسٹیج پر آیا ہوں اور بول رہا ہوں. اس لیے چونکہ میرے جانے کے بعد ایسی بھی بات آئی, مجھے کہہ لینے دیجیے, مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. فون کر کے کہا گیا اگر تو آیا تو کچھ بھی ہوا, چاہے تیری تقریر سے ہو یا نہ ہو, لیٹر پیٹ میں تیرا نام لکھوں گا کہ اسی نے سب کچھ کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں آج کہتا ہوں, جاؤ نکال لیٹر پیٹ, میں تمہارے لیٹر پیٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنا نام. انور مدنی اختلاف اور انتشار کر کے چلا گیا. یہاں کے ایک ایک بچے سے اور ایک ایک آدمی سے محبت ہے. جب آپ کرتے ہیں میرا دل روتا ہے. بولے کیوں معلوم ہے, آئیے دیکھ لیتے ہیں حدیث, اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. درد لے کے آیا ہوں, یہ درد کوئی معمولی درد نہیں ہے. اس درد کو آپ سمجھیے گا, اس درد کو آپ سمجھیے گا. وہ کہنا یہ ہے کہ جب اس مدے پہ ہمیں آنا ہے کہ سمجھنا ہے کہ کیسے ہمیں ایک دوسرے سے مل کے رہنا بہت اہم ہے. کیونکہ اگر ہم کرتے جائیں گے, الگ ہوتے جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. اس لیے ہماری گزارش ہوں گے, آپ جب ہیں میری جانب سے اگر کچھ تکلیف اور کچھ انصافی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں, اسٹیج سے معافی مانگتا ہوں. لیکن آپ ہم سے نہ کٹیں, نہ آپ سے ہم کٹیں. بڑی محبت ہے اور بڑی الفت ہے, اور دین کی محبت خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اس لیے آپ لوگوں سے میں اپنی طرف سے پہلے معافی مانگتا ہوں, پھر ان بچوں کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں. اگر غلطی اور کمی ہوئی ہے تو آپ نظر انداز کریں گے انشاءاللہ, اور کچھ ہوتا ہے وہ سب کو
ہونے دیجئے، ہوتے رہتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ جذبات میں ہم بھی بول سکتے ہیں، آج بھی بول دیے، جو باتیں آئی اس کو ہم نے سب کچھ مٹا کر کے آج ہم ملنے آئے ہیں، آج ہم ملنے آئے ہیں، آپ مجھے ملائیں گے انشاءاللہ اور ہم سب ملیں گے۔ یہی پیغام جھارکھنڈ کی سرزمین سے لے کر کے آیا ہوں، اور سب جو یہاں مہمان آئے ہیں وہی لے کر کے پیغام آئے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا ہے۔ یہ دین کا رشتہ ہے، اور دین کا رشتہ دنیا میں بھی انسان کو ملاتا ہے، اور آخرت میں بھی ہم سب ملیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ اس لیے سب سے میں ایک اپیل اور گزارش کروں گا، پھر سے میں بار بار، میری جانب سے اگر کچھ کمی بیشی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کریں گے انشاءاللہ، میں معاف کرتا ہوں۔ بچوں سے اگر غلطی ہوئی ہو، کمی ہوئی ہو، مسٹیک اور لغزش ہوئی ہو تو آپ اسے نظر انداز کریں گے انشاءاللہ، یہ میری درخواست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور سب کے دلوں کو ملا دے، آمین۔ اس کے بعد اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں فضیلت الشیخ عمران سلفی بھی موجود ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ ہمارا موضوع ہے محرم کی حقیقت، اور اس کے بعد ایک اور ہے، اس میں بڑی شک ہے، باتیں جب ہوتی ہیں تو بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ پہلی بات نظر میں یہ رکھ لیں، یہ مہینہ سورہ توبہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 سے فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین پیدا کیا اسی دن سے اللہ کے یہاں سال کے 12 مہینے، کتنے؟ سال کے 12 مہینے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جنوری فروری والا ہوتا ہے نا 2025، تو یہ 2025 والا ایک ہے سال، جنوری فروری، تو ایک یہی ہے 2025 ہی اس کی مدت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے اس سے پہلے یہ تاریخ نہیں لکھی جا رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ تاریخ لکھی گئی۔ ہمارے جو عربی مہینوں کے دن ہیں 12، وہ آج سے نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ آسمان و زمین جب اللہ نے پیدا کیا اسی دن سے اللہ کے یہاں 12 مہینے کی گنتی ہے، اور آگے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت والے کیا ہیں؟ کہ جن کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، تعظیم کی جائے۔ جیسے ایک مثال بھی میں نے کبھی کبھی اس طرح دیا ہے کہ ایک لڑکا موبائل چلاتا ہے، کبھی گانا سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، یا گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اس کے بزرگ باپ، حاجی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو، اچھا دیندار ہو، یا امام صاحب ہو، یا کوئی عالم دین ادھر سے آنے لگتا ہے تو ان کے آنے کے احترام میں بچہ اس کو بند کر دیتا ہے، کرتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آنے والا انسان بڑا احترام کے لائق ہے، اس کے سامنے یہ غلط کام نہیں کرنا، حالانکہ وہ غلط کام ہے، لیکن آنے والا انسان جو ہے بڑا احترام اور عزت دار آدمی ہے، احترام کے لائق اور عزت دار ہے، اس کے سامنے یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان، ایک لڑکا گناہ کر رہا تھا، اچھے آدمی کے احترام میں گناہ کو چھوڑ دیا، تو اسی کا ہوا کہ آپ نے اس کی تعظیم، احترام کیا۔ تو کہا 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، مار پیٹ، گناہ، نافرمانی، چغلی، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد، جتنے طرح کی برائیاں ہو ان دنوں میں، ان مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ ان مہینوں کے احترام میں، ان مہینوں کے احترام میں منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اب آئیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں سے، اور یہ نوٹ کر لیں، ابھی میں بتاؤں گا کہ محرم کا مہینہ جو پہلا مہینہ ہے سال کا، اس کو کب رائج کیا گیا اور کس نے رائج کیا اور کیوں رائج کیا؟ محرم سے، دوسرے مہینے سے کیوں نہیں سال کے شروع؟ اور آپ اگر غور کریں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ آخری مہینہ جو ہمارا گزرا وہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ مہینہ جو ابھی ہمارا شروع ہے، آج مغرب سے 5 تاریخ محرم کے ہو گئی، یہ پہلا مہینہ سال کا ہے۔ ہم جب آخری مہینے سے گزرتے ہیں تو آخری مہینے میں ایک عشرہ با فضیلت والا عشرہ ہے،
قربانی کے 10 دن جو ہوتے ہیں نا، وہ قربانی والا مہینہ میں عشر ذی الحجہ جس کو کہتے ہیں، اس میں سے 10ویں دن 360 دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ کی نظر میں یوم النحر ہے، اور ان دنوں میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آخری مہینہ جب ہمارا سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ دیا کہ اس میں عبادت کر لو، تو ہمارے سال کا آخری مہینہ جو ایام زندگی کے گزرے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے۔ ایک یہ بات، ہم نے وہ مہینہ گزار دیا عبادت کرتے ہوئے، اس میں روزہ بھی رکھا، صدقہ خیرات بھی لوگ کیے ہوں گے، حج کرنے والے حج بھی کیے، عمرہ کرنے والے عمرہ بھی کیے، قربانی کرنے والے قربانی بھی کیے، عید کی نماز بھی پڑھے، یہ سارے اعمال ہم نے کیا۔ اب آخری مہینے سے گزرے بڑے نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں پہلا جو مہینہ ملا کہ وہ بھی عظمت والا مہینہ، وہ بھی فضیلت والا مہینہ، تمہاری زندگی کے سال کے شروع جس مہینے سے ہو وہ بھی عظیم مہینہ ہم نے رکھا ہے، اس کا بھی احترام کرنا، آخری مہینہ بھی تیری زندگی کا اچھا گزرے اور شروع کا مہینہ بھی فضیلت والا گزرے۔ وہ کس طرح؟ اب آئیے ایک حدیث دیکھیے، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام میں ذکر کیا، حدیث نمبر 1163 ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ کہا رمضان کے مہینے میں جو روزہ فرض ہیں اس کو چھوڑ کر کے سال میں جتنے بھی دن ہیں اور جتنے روزے ہیں، سب سے افضل روزہ آدمی اگر رکھنا چاہے روزے، وہ شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا مہینہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف ہو جاتی نا، اس کا احترام بھی اور عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی سامان ہو تو بولیں گے کس کا ہے، کوئی کہے نا، جیسے خانے کعبہ آپ گئے کہ ارے بھائی یہ چپل کس کے ہے، نہیں یہ خانے کعبہ کے امام کے ہے، تو چپل سے بھی محبت ہو جاتی ہے، امام صاحب سے رشتہ جڑ گیا۔ جس چیز کا رشتہ بڑے آدمی سے جڑ جاتے ہیں، وہ رشتہ جس چیز کا ہے تو وہ چیز بھی بڑی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے نبی کے زبان سے کہلوایا شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کا جب مہینہ ہے اللہ نے ہمارے اوپر اس مہینے کو سایہ پگن کیا ہے، مہمان کے روپ میں آیا ہے، ہمیں اسے احترام کرنا بھی ہے۔ کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھو گے تو بقیہ نفلی روزے جو تم رکھتے ہو ان تمام روزوں میں سب سے افضل روزے اس مہینے کے۔ کیا پتا چل رہا ہے؟ محرم کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ۔ اگر آج بھی آپ روزہ رکھیں رکھ سکتے ہیں، کل بھی رکھیں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں اس کے بعد ایک حدیث خاص ہے، اس حدیث کو بھی امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام میں ذکر کیا، حدیث نمبر 1162 ہے۔ حدیث کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشورے کے دن کا روزہ، 10ویں محرم، 10ویں تاریخ، اس دن کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ غور کریں، ادھر ذی الحجہ کے روزے رکھے نا، یوم عرفہ کا 2 سال کے گناہ معاف۔ غور کیجئے گا، انسان اس آفر کو قبول کرے، ایک روزہ رکھا اس میں 2 سال کے گناہ معاف، پیچھے کیا 1 سال وہ بھی، آگے جو کرے گا اللہ اکبر اگلے والا بھی معاف کر دیا۔ 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ وہ معاف ہو گئے۔ اور محرم کے جب تاریخ آئی، مہینہ آیا، تو رب نے کہا ایک اور آفر لے لو، چلتے چلتے 1 اور سال کا گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ چاہیے تجھے گناہوں سے معافی چاہتے ہو کہ ہمارے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو، لاؤ روزہ رکھ لو، تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے 1 سال مکمل وہ گناہ معاف کر دے۔ 1 روزہ، لیکن 2 روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے؟ معلوم نہیں ہے تو سنیے، آئیے
حدیث آئیے سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. اس حدیث کو ہی امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام میں ذکر کیا. حدیث نمبر 1130 ہے. حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. کیا ہے؟ ایک میں ایک روزہ رکھنا ہے اور دوسرے میں ابھی 10 روزہ جو رکھنا ہے. ایک سوال ہے بھائی 10 روزہ رکھتے ہیں ثواب تو یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف. کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں 10 محرم کو؟ یہ بھی ایک سوال ہے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ حدیث ہے. کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ. مدینہ آئے، ہجرت کی ہے نا. ابھی بتائیں گے ہجرت کا واقعہ. پتہ نہیں وقت کتنا ساتھ دے گا، ابھی تو شروع کیے ہیں. ہم تو موڈ بنا لیے تھے اگر شیخ وغیرہ نہیں آئیں گے پورے رات چلا دیں گے جہاں تک چلے گا. ہاں اس موڈ میں ہے. سنیے کیوں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. اور کیسے آئے تھے؟ ایک تاریخ ہے نا. مکہ ویسے چھوڑ کے نہیں گئے. مکہ کی سرزمین میں ایک مسجد حرام ہے، ایک جگہ خانہ کعبہ ہے. اس کی طرف ہر مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، جب تک اس خانہ کعبہ کی طرف رخ اپنا نہ کرے اس کی نماز جان بوجھ کر کے اگر غیر قبلہ کی طرف رخ کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اتنا پاک اور بہتر جگہ ہے وہ مکہ کی سرزمین ہے. وہ جگہ ایسی ہے کہ 1 رکعت نماز پڑھ لو 50 سال بھی ادھر نماز پڑھتا رہے گا نا. 45-50 سال تو تمہاری نماز اتنے دور تک نہیں پہنچ پائے گی جو 1 رکعت 1 نماز پڑھے گا. وہ مسجد حرام ہے کہ 1 نماز کوئی پڑھ لے. اور ہندوستان کے یہاں ایک دن میں کتنا پڑھتے ہیں؟ 5 وقت. اگر اسی کو کیلکولیٹر کر کے پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے 18,000 اتنے ہزار کرتے کرتے ہم ایک مرتبہ وہ کیے تھے تو پتہ چل رہا ہے کہ بس وہی ہے کہ 50-52 ہزار جو بھی ہو ادھر ہی ہے. یا 1 لاکھ بھی نہیں پہنچتے ہیں پورے 50 سال میں. 40 سال انسان نماز 5 وقت پڑھتا رہے اس سے زیادہ تو ابھی 1 نماز خانہ کعبہ میں پڑھا اس کی برابری نہیں کر سکتا. وہ جگہ ہے وہاں سے آپ کو نکلے نہیں تھے، نکالے گئے تھے. نکلے نہیں تھے، اس کو بھی غور کریں. نکلے نہیں تھے، نکالے گئے تھے. آپ جب مکہ چھوڑ رہے تھے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے آپ رو بھی رہے تھے. وطنی عزیز کو چھوڑنا، اپنوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے بھائی. تقریر کرنا بڑا آسان ہے. اگر آپ کہہ دے بانس بیڑیا آپ کو نہیں آنا ہے، مجھے تکلیف، مجھے بھی ہانسو آتا ہے. جو چند مہینہ میں آپ کے بیچ میں رہا ہوں 9-10 مہینہ، وہ تو 53 سالہ زندگی بچپنا مکہ میں گزاری، جوانی مکہ میں گزاری. اللہ اکبر. سارے بچے تو مکہ میں ہوئے. خدیجہ سے وہاں سے 53 سال جو آدمی رہا ہو 53 سال تو بڑھاپے کے عالم میں چلا جاتا ہے. اور مکہ چھوڑنا ہے، رو کر کے نکلے ہیں. اور کیسے نکلے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. تو مکہ کی سرزمین، وہاں سے حضرت ابن عباس کہتے ہیں قدم المدینہ، مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اور جب پہنچے تو مدینہ میں بہت ساری یہودی بھی رہتے تھے. تو ان کو پایا فوجد الیہود یصومون، کہ یہودیوں کو پایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. یہ جواب ہے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے پھر بھی بتاتا ہوں. آدمی سوچنا ہے 10 محرم کو ہمیں کرنا کیا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا یہودیوں سے جب دیکھا روزے سے؟ آپ نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، ارے بھائی یہ کون سے دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ایک روزہ قریش، وہاں قریش والے بھی رکھتے تھے، مکہ میں بھی روزہ رکھا جا رہا تھا. یہ تاریخ ہے، لیکن کیوں یہ نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے. مدینہ جب آئے آپ نے مدینہ میں یہودیوں کو دیکھا بڑے اہتمام سے رکھ رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں سے اگر پوچھے
وجہ کیا ہے تو ہم لوگ کیا بتائیں گے؟ ابھی بات آئے گی، شیخ بتائیں گے۔ 10 محرم کو صرف ہمیں ایک کھیٹو جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ ابھی وہ الگ بات ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں روزہ رکھتے ہو بتاؤ، تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظیم دن ہے، بہت بڑا دن ہے ہم لوگوں کے لیے۔ کیا ہے بھائی، کیا ہے؟ کیا کہا؟ انجى اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ۔ یہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو نجات دی تھی، کس سے؟ فرعون سے۔ اور فرعون کو کیا کیا تھا؟ اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ اب یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں، ہمیں رکنا پڑے گا، بغیر رکے ہوئے بات پوری نہیں ہوگی۔ کہ انجى اللہ موسیٰ وقومہ، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو نجات دیا تھا، کس چیز سے؟ اللہ اکبر۔ ایک تاریخ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ فرعون والی تاریخ ہے، فرعون والی تاریخ ہے، معلوم ہے؟ اگر نہیں ہے قرآن کی آیت سنا، سورہ قصص اٹھا لیں، پڑھیں، شروع سے پڑھنا شروع کریں، شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ اللہ نے اسی میں تھوڑا سا ٹکڑا ٹکڑا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ ایک فرعون تھا، زمین پر ظلم و ستم کرتا تھا، وہ اپنا مناتا تھا، اپنا منواتا تھا کہ میں جو بولوں گا وہی ہوگا، میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ خواب میں دیکھا یا نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ آ رہا ہے، ایک بچہ آ رہا ہے جو تیری کرسی الٹ دے گا۔ اب یہاں یہ بھی غور کرنا ہے، فرعون کو سوچنا چاہیے، اگر اس نے خواب دیکھا، معبروں نے اگر خواب کی تعبیر کی کہ بچہ آئے گا، اگر تعبیر صحیح تو وہ بچہ آ کر کے رہے گا اور کرسی الٹ دے گا، اور اگر وہ خواب کی تعبیر غلط ہے تب تو بچہ آئے گا ہی نہیں، تو فرعون کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرعون پریشان ہو گیا، ایک بچہ آئے گا۔ دیکھیے یہ بھی ایک بات، کبھی کوئی غلط جب ہوتا ہے نا، ظلم کرتا ہے نا، تو ایک بچہ سے بھی ڈرتا ہے۔ اگر بچہ ہے، کبھی کبھار ہم بول دیتے رہے بچہ کیا کرے گا، بچہ حق پر ہے، بچہ سچائی پر ہے، بچہ توحید پر ہے، بچہ اچھائی پر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سامنے والا اگر ظالم ہے، سامنے والا سرکش ہے، سامنے والا اگر بہت سارے لوگوں کو ظلم کرتا اور نافرمانی کرنے والا ہے تو بچہ سے بھی ڈرتا ہے۔ نہیں تو قرآن اٹھاؤ، سورہ قصص کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یذبح ابناءہم، جب خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوتے اس کو سب کو قتل کروانے لگا کہ آ جائے گا بچہ، کرسی کا مالک ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے کہ نہیں معلوم، لیکن کرسی پر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی تھر تھر کانپتا ہے۔ کوئی آئے گا کرسی الٹ دے گا، بچوں کو قتل کروانا۔ یہی ہے انجى اللہ موسیٰ وقومہ، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو کس چیز سے نجات دی؟ ان کے بچوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیتے تھے۔ اور اللہ نے آگے کہا، اور اللہ کا منشا یہ تھا کہ جس کو یہ لوگ کمزور سمجھ رہے تھے، جن کو یہ لوگ گھٹیا اور حقیر سمجھ رہے تھے، میں ان کے ہاتھ میں امامت دوں گا، میں ان کو زمین کا وارث بناؤں گا، کرسی کے مالک یہی لوگ ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا۔ سورہ قصص اٹھائیں، کوئی ایسے نہیں کہانی بول رہا ہوں، سنیں۔ انجى اللہ موسیٰ وقومہ، کس چیز سے نجات دی؟ اسی سے۔ اور ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پیدا جس سال ہونا ہے، بہت بڑی بات ہے لیکن تھوڑے سے لیتے چل رہے ہیں۔ پیدا جس سال ہونا تھا، ایک بار ایسا بھی سوچا کہ اگر سب بچوں کو قتل کرا دیں تو ہمارے یہاں مزدوری کرنے والے آدمی کیسے رہ جائیں گے؟ نہیں رہ جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کو بڑے بڑے کام کرنا پڑے گا، طاقت والے۔ تو ایسا کرو، ایک سال قتل کرو، ایک سال چھوڑ دو۔ تو جس سال چھوڑ دینا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا ہے۔ اللہ، لیکن وہی بچہ وہی ہے جس سال قتل ہونا ہے، جس سال دھائیوں کو، عورتوں کو گھر گھر میں جاؤ، عورتوں سے بات کرو،
चेक करो कि किसका हमल ठहरा हुआ है, किसका पेट बढ़ा हुआ है, किसके पेट में बच्चा पल रहा है। खबर दो उस औरत को बुला करके, और जैसे ही जन्म होगा उस बच्चे को कत्ल कर। चारों तरफ फैला हुआ है, अल्लाह अकबर। लेकिन वारिस के मालिक है लोगों, इसको याद रख लो, जमीन में तो किसी से डरेगा नहीं। हाँ, जिसके मारिफत, जिसके दिल में रब की मारिफत हो, ईमान कितना मजबूत हो, वो कायनात से नहीं डरता, वो डरता रब से है। रब जिसको रखे कोई उसको न चखे, कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने मूसा को मूसा की माँ के पेट में परवरिश कर और पाल रहा है, और दाइया औरतें घूम रही। मूसा की माँ भी कांप रही है कि आज तो ये बच्चा अब तो मारा जाएगा। बच्चा पैदा हुआ, माँ है ना, माँ के सामने बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, माँ रह सकते हैं? नहीं। माँ कांपने लगी। अल्लाह ने उसका जिक्र किया, वअवहैना इला उम्म मूसा अन अर्ज़िई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। ऐ मूसा की माँ, तेरा रब तेरे दिल में बात डाल रहा है, तू उसकी परवरिश करती रहा, दूध पिलाती रहा, तो अपने सीने से लगाए रख। और जब तुझे खतरा महसूस हो के ये फिरौन वाले जान गए इसको कत्ल कर देंगे, फ़अल्क़ीहि फ़िल यम, ताबूत में करके दरिया के हवाले कर दो। दरिया में बच्चा बहता जाएगा, आसमानों में रहने वाली जात, अर्श पर मुस्तवी जात, वो देखती जाएगी, हिफाजत वो जात करेगी। मूसा की माँ, डालना तेरा काम है, तेरा रब वादा कर रहा है और कह भी रहा है, वला तखाफी वला तहज़नी, तुझे डरना भी नहीं कि मेरा बेटा कत्ल कर दिया जाएगा, वला तहज़नी, हुज़्न मलाल भी नहीं कि गोद खाली हो गई, बच्चा चला गया, मैं तन्हा रह गई, ये भी गम नहीं करना है। डाल दो मूसा की माँ, तेरा रब वादा करता है उस बच्चे को तेरी गोद में ला करके परवरिश करेगा। और उसको इमाम और नबी व रसूल भी बनाई। मूसा की माँ ने डाल तो दिया ना, लेकिन अल्लाह खुद कह रहा है, माँ ने डाल दी, अल्लाह कह रहा है इन कादत लतुबदी भी, ऐसा लग रहा था कि माँ बोल देगी, है अरे हमारा बच्चा कैसे, लेकिन अल्लाह ने दिल में मजबूती दी और अपने बच्ची से क्या कहा, बच्ची मेरी बेटी मूसा की माँ थी, वो कहते बहन थी, है मरियम बिनते इमरान, कहा बेटी जाओ अपने भाई को देखती जाओ। हाँ, ऐसे चलना जैसे इधर नहर में वो दरिया में तेरा भाई बह रहा हो ताबूत में, तो किनारे किनारे ऐसे जाना, उधर कभी देख लेना, फिर इधर चलते रहना, देख लेना, कोई जान ना सके बेटिया, वरना फिर पकड़े जाएंगे। बेटी वो है और वो बहन है, बहन भी मोहब्बत अपने छोटे बाबू से बड़ी करती है, वो भी एक मसला है, बात है। बहन देखती जा रही है, आई के वो ताबूत बहता जा रहा है और जिधर से बह रहा है किनारे फिरौन का महल भी है, महल तक पहुंचा, वहां उनके दरबारी जो भी हो उसको उठा लिए, उठाए तो कहाँ ले गए, फिरौन के यहाँ ले गए। तो फिरौन ने एक बार कत्ल भी करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने वहां भी एक औरत को खड़ी कर दी। फिरौन की बीवी देखिए, वक्त का बादशाह है, बड़ा जालिम और जाबिर है, बीवी क्या बोलती है, नहीं इसको कत्ल मत करो, इसको या तो बेटा बना लेंगे या तो ये नफा कुछ देगा, हमारे लिए फायदेमंद है, आंखों की ठंडक हमारे लिए रहेगी, क्योंकि आसिया के पेट से बच्चा पैदा, खूबसूरत बच्चा है। और नबी जो होता है, रसूल जो होने वाले होते हैं, बचपने में भी बड़ा निराला, प्यारा और बड़ा हसीन और जमील होता है। बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम अभी है, बच्चे हैं, गोद में आसिया लिए होंगे, मूसा मुस्कुरा दिए होंगे, वो खूबसूरत सा बच्चा सीने से लगाई होगी, सीने में घर कर लिया और उसी मोहब्बत ने आसिया को ईमान लाने पे मजबूर कर दिया। अल्लाहु अकबर। जो नबी को, मुआहिद को, तौहीद वालों को सीने से लगा लेता है, अल्लाह उसके दिल में सीने में तौहीद डाल देता है, ईमान की दौलत दे देता है। और जो उस बच्चे को फटकार देता है,
جو اس کو مارنا چاہتا، جو اس کو ہلاک کرنا چاہتا، جو اس کو بھگانا چاہتا، اللہ اسے ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ ہمیں کچھ فائدہ دے گا، اور فائدہ دیا نا۔ ہاں، ایمان لائے، پار بھی ہو گئی دریا کے، اور جنت میں رب نے اس کے لیے محل بھی بنایا۔ ہاں، عورتوں کے سردار بھی ہوگی۔ یہ کون ہے؟ آسیہ ہے۔ آسیہ کہا وہی ہے۔ اس طرح بچہ پلا، پلتے پلتے بڑا ہوا۔ پھر وقت آیا نا، وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے معجزہ دے کر کے بھیجا تھا، لاٹھی کے پھینکو سانپ اژدہا ہو جائے اور یہاں ڈالو، نکلے تو چمکیلا نکلے۔ یہ لے کر کے فرعون کے یہاں گیا تو کہا کہ ارے یہ تو بڑکا جادوگر ہے۔ تو سارے جادوگروں کو بلائے، مقابلہ مناظرہ ہوگا، ایک میدان ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ ایک طرف دو بھائی ایک لاٹھی لیے ٹکر ٹکر چلے آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور ادھر پوری فوج ہے، پورے جادوگروں کے پتہ نہیں کتنے ہزار اور کتنے تعداد میں جادوگر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے فرعون سے بات کر لی، کیا تو ہم لوگ تو غالب ہو جائیں گے، اگر ہم لوگ غالب ہو گئے، جیت گئے تو کیا دیں گے؟ ایسا ملے گا نا؟ کبھی ہوتا ہے پیسے کی وجہ سے بہت کام نہیں کیا جاتا ہے۔ سنیں، پیسہ ملے گا، ہاں، کارے پیسہ کیا، تم لوگوں کا ایم ایل اے ایم پی بنا لیں گے، وزیر بنا لیں گے، ہماری کرسی کے بغل میں تیری کرسی رہے گی، عہدہ دے دیں گے، جیتے گا تو کہا ارے جیتا ہوا ہے، بڑکا بڑکا ہم لوگ جادوگر ہیں۔ میدان میں گئے، موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا یقین کے ساتھ کہ موسیٰ کیا کرنا ہے، پہلے تو شروع کرے گا کہ ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی شروع کرو۔ سارے جادوگروں نے پھینک دیا رسی، کوئی ڈنڈا کوئی رسی، سانپ بن کر کے لوگوں کی نظروں میں جادو کے ذریعہ لگ رہا تھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا پھینک دو، لاٹھی پھینکے، کیا ہوا؟ اژدہا بنا، سب سانپ کو نگل لیا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ قرآن میں وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں ہو گئے۔ کیا؟ سارے جادوگر سجدے میں ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ اور اتنی اگر کہتے تو ہو سکتا فرعون کہہ سکتا تھے سارے جہان کے میں ہی رب ہوں، آگے کہہ دیا رب موسیٰ و ہارون، یہ رب نہیں، موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے نا اس رب پر ایمان لائے۔ اتنا کہنا تھا، فرعون اٹھتا ہے، کیا بولتا ہے؟ تم لوگوں نے ایمان لے آیا میری اجازت کے بغیر، اجازت دیا، پرمیشن دے، کیسے ایمان لایا؟ بلایا کس نے؟ ہم نے۔ کرایہ کس نے دیا؟ ہم نے۔ ٹھہرایا کس نے؟ ہم نے۔ سنایا کس نے؟ ہم نے۔ جگہ کس نے دی؟ ہم نے۔ کھانا کس نے دیا؟ ہم نے۔ تو ہمارے خلاف اور اجازت کے بغیر اس پارٹی میں چلا گیا۔ آگے کیا کہا سنیں، وقت کا بادشاہ ظالم کیا دھمکی دیتا ہے؟ دیتا کیا ہے؟ ایک ہاتھ کاٹیں گے دوسرا پاؤں کاٹ دیں، دائنا ہاتھ کاٹے تو بایاں پاؤں کاٹ دیں۔ اور آگے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سولی پر چڑھا دوں گا۔ کیا کہا؟ سولی پر چڑھا دوں گا۔ میری اجازت کے بغیر تو نے ایمان لایا کیسے؟ میرا حکم چلتا ہے، میں یہاں کا مالک ہوں، میری اجازت کے بغیر تو کیسے اس طرح کر سکتا ہے؟ تجھے الگ کر دوں گا، تمہارے جسم کو الگ کر دوں گا، سولی پہ چڑھا کر کے جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ کس نے دھمکی دی؟ ایک ظالم ہے، ظالم۔ اور ادھر والے حق پر جو ہوتا ہے، سنیں کیا طاقت اور قوت اللہ دیتا ہے۔ کیا بولا ہے فرعون؟ تیرا مہمان بن کے آیا تھا تو ہے ضرور، لیکن حق ادھر ہے، سچائی ادھر ہے، توحید ادھر ہے، ایمان ادھر ہے، فرما برداری ادھر ہے، انکساری ادھر ہے، عاجزی ادھر ہے، رب کی معرفت ادھر ہے۔ ہم ادھر ایمان لے آئے۔ تو کرے گا کیا؟ سولی دے گا نا؟ دے دو سولی، سولی پہ لٹکا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرسی نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے، منصب نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، بلڈنگ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اور جو رب کی طرف پھر متوجہ ہو کر کے ایک طرف فرعون
فرعون سے آنکھیں ملا کر کے بات کرتا ہے. یہ کس چیز کی طاقت ہے؟ یہ توحید کی طاقت ہے. جب کوئی حق پر ہوتا ہے نا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ یہاں سے ایسے کر دیا ویسے کر دیا ایسا کرے گا. ارے یہ ہوتے رہتا ہے. کیا کہا؟ مارنا ہے مار دو. اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبر. اللہ مارا جاؤں گا, ہاتھ کاٹا جائے گا, پاؤں بھی کاٹا جائے گا, سولی پہ چڑھایا جاؤں گا. اے اللہ ایمان میں کمی نہ آئے, صبر دینا, صبر دینا, صبر کر سکوں, ایمان سے نہ پھروں. اے اللہ دعا تجھ سے کر رہا ہوں. سارے جادوگر جو ایمان لا چکے تھے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, تیری آیتیں آئی, تیری نشانیاں آئی, رب مان گیا. مرنا تیرے لیے, جینا تیرے لیے. اور فرعون سے کہا, فرعون ہمارا رب اللہ ہے, لوٹ کر کے ادھر ہی جانا ہے. کل جائیں گے آج جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بھی آج ہم واپس جا رہے ہیں, تو بھی آئے گا. آج تیری محفل ہے, آج تیرا پاور ہے, آج تیری یہاں کیا کہتے ملکیت ہے, تیری بادشاہت ہے, تیری حکومت ہے. ایک وقت آئے گا رب اعلان کرے گا, رب اعلان کرے گا لمن الملک اليوم. بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ فرعون تو بھی ہوگا, حامان بھی ہوگا, قارون بھی ہوگا, دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ظالم و جابر بھی ہوگا, پوری زندگی حکومت کیا ہوگا. رب اس محفل میں, اس میدان میں اعلان کرے گا کون ہے, کس کی بادشاہت ہے, آج کس کی کرسی, کون عہدے پر فائز ہے, کس کی ملکیت ہے. فرعون تو بھی لوٹ کے آئے گا. ہمارا رب اس وقت کہے گا تمہاری بھی زبان سے جملے ادا نہیں ہوں گے, کوئی جواب نہیں ہوگا. سناٹا پورے مجمع میں, پوری آبادی انسانوں کے ریل پیل ہے, اور پورے مجمع میں کہیں سے آواز نہیں آئے گی. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار. آج پکڑ ہوگی, ہاں ظالموں لوٹ کر کے جانا ہے. ہاں تو وہی کہا یہ کون سا دن ہے؟ انجى الله موسیٰ وقومہ. یہ رات اور رات موسیٰ جا رہے تھے کہ فرعون چھوڑ دو ہمیں جانے دو, ہم ملک شام چلے جائیں گے. یہاں آئے تھے مصر میں, یوسف علیہ السلام جب ادھر آئے تھے ادھر ہی سب بس گئے تھے. اس کے بعد فرعون وہی تھا مصر میں. کہا موسیٰ نے کہا فرعون ہمیں جانے دو, ملک شام چلے جائیں گے اپنے خاندان والوں کو لے کر کے. اور اللہ نے حکم دیا, راتوں رات لے کر کے نکلے. صبح پتہ چلا تڑکے تو پیچھا کیا, اور جب پیچھا کیا تو ہوا کیا؟ اللہ نے کہا لاٹھی مارو. کبھی کبھار موسیٰ علیہ السلام کی قوم, دیکھو آج بھی اس طرح ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ تمہارے چکر میں ہم لوگ مر گئے, ادھر سے آ رہے, ادھر دریا ہے, ادھر کودتے ہیں ڈوب جا رہے, ادھر سے ماریں گے کاٹ ڈالیں گے. موسیٰ برباد کر دیا. کیا کہا؟ مر گئے, بچے نہیں. اللہ اکبر. موسیٰ نبی ہے, اللہ پر ایمان ہے, توکل ہے. اللہ نے کہا ہے راتوں رات جاؤ, بندوبست وہ کرے گا, راستہ وہ دکھائے گا, رب ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے آواز دی موسیٰ لاٹھی ہے, ہاں دریا میں مار. لاٹھی جہاں تک جائے گی رب اس کے پاور میں پورے دریا میں پل بنا دے گا. مارا. ہمارا رب تو وہ ہے لمحوں میں پل بنا دیتا ہے. پل بن گیا. موسیٰ علیہ السلام مسکرا, موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم مسکراتے ہوئے دریا پار. بھاگے چالے باہر نکل گئے. ادھر پارے تب تک یہ لوگ جا رہے تھے گھوڑے میں سوار ہیں, کھٹکھٹا کر کے جب آدھے تک گئے تو رب کا حکم ہوا پل نافرمانوں اور ظالموں کے لیے نہیں. پل ٹوٹ گیا. فرعون غرق ہو رہا. پانی پی پی کر کے اللہ نے پانی پلا پلا کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دی. وغرق فرعون وقومہ. اللہ نے ڈبا کر کے مار دیا. ڈبو, پانی پلا پلا کر کے. اس وقت فرعون کہہ رہا تھا کہ آپ ایمان لایا, ایمان لا رکھا کہ آپ ہونے جانے والا نہیں, انجام تک تو پہنچ گیا. ہمارا رب وہ ہے جو ایسوں کو اللہ غرق کر دیتا ہے. اللہ کے نبی سے کہا یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی, بہت مارے پیٹے, بڑے دھمکیاں دی, بڑے ستایا, ذبح کر دیے. اللہ نے جب نجات دی تو مومنوں مسلمانوں غور اس پر کرنا ہے, جب کسی کو خوشی ملے
تو اس کو ڈھول اور تماشا اور ڈنکا نہیں بجانے کا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ کہا فصامہ موسیٰ وقومہ، موسیٰ نے روزہ رکھا اور اس کی قوم میں شکرن، فصامہ موسیٰ شکرن، موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر خوشی میں روزہ رکھا ہے۔ خوشی میں رب کو یاد کیا جاتا ہے، سن رہے ہیں؟ خوشی میں رب کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب کوئی روزے سے ہو، بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 1904 ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا جب کوئی روزے سے ہو تو چیخے نہیں، چلائے نہیں، گالے گلوچ نہ کرے، اور اگر کوئی لڑنے کے لیے تو اس سے آئے گالے گلوچ کرے تو کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں، یعنی روزے میں بولنا نہیں ہے، ہاں بڑے ہی احترام سے رہنا ہے روزے کی حالت میں۔ تو 10 محرم جب آتا ہے تو کیا ہم لوگ بولتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہنگامہ، یہ سب ہوتا ہے۔ روزے رکھنے کو کہا ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اور یہودی رکھتے ہیں 10 کو، تو اس کی مخالفت میں کہا کہ ایک روزہ پہلے بھی رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر، شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی، دینی بھائی، سب کے سب نبی بھائی ہیں، تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی اتباع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور پھر اپنے قوم کو اور اپنے امتیوں کو روزہ رکھنے کو کہا بھی، اور وہیں سے روزہ اس طرح شروع ہوا۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 9:53، 10 بجنے والا، ہمارا وقت ختم ہوا۔ 1 گھنٹہ وہی 53 پہ ہم کھڑے ہوئے اور 53 ہو گیا۔ یہیں ابھی بولے نہیں یہ محرم ہے، محرم میں صرف یہ ابھی بتائے ماہ محرم کی فضیلت یا محرم کی حقیقت، ابھی ایک شق اس میں سے ایک حصہ یہ انجى الله موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اتنے پہ ابھی بات ہوئی۔ ابھی ہجرت مدینہ جو ہجری سنہ ہے 1447 ہجری، وہ واقعہ بھی باقی ہے۔ تب محرم کا جو موضوع اور مہینہ ہے وہ موضوع، وہ جز ختم ہوگا، اس کے بعد شہادت کی جو حقیقت ہے وہ الگ موضوع ہے۔ اب ہمارے بیچ میں فضیلت الشیخ عمران السلفی حفظہ اللہ بھی ہیں، اور بڑے ہی بہترین اور بڑے دائی ہیں۔ ان کے دل کے اندر ایک ایسی تڑپ اور ایسے جذبہ ہم نے ان کے خطابوں میں اور تقریروں میں سنا ہے، جس کو سننے کا دل چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمارے بیچ میں آئیں گے۔ چلتے چلتے پھر میں یہ کہوں گا کہ بات ادھوری رہی، کوئی بات نہیں، پھر آئیں گے، بات پوری ہوگی، لیکن چلتے چلتے پیغام یہ دینا ہے کہ آپ کے بیچ میں ایک محبت کے پیغام لے کے آیا ہوں۔ غلطی اگر ہماری طرف سے ہے تو پہلے میں معافی مانگتا، بچوں کی طرف سے ہوئی، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کو پڑھایا ہے۔ ابھی اللہ کی قسم روم میں تھا، بچوں کو دیکھا، سب ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر یہ کارڈ لے رہے ہیں رضاکار والے، کوئی کچھ پہن رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی اسٹیل لے رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، ارے وہ والا کھانا رکھ دے۔ وہ اتنی خوشی کی لہر میں نے دیکھی، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، عید میں خوشی بڑوں کو کب ہوتی ہے؟ جب بچہ یہ کپڑا پہن رہا ہے، جوتا پہن رہا ہے، موزہ پہن رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، چشمہ لگا لیا کسی نے کچھ، تو بڑوں کو بچوں کی خوشی میں خوشی ہوتی ہے، بڑوں کو بچوں کی خوشی میں۔ آج اس کمرے میں دیکھا، دل سے ایک آواز نکلی، اور ایسی آواز میں نہیں بتاؤں گا کیسی آواز نکلی، آنکھ بھر آئی، دل نے کچھ کہا۔ ان کے اندر جذبہ ہے، ان کے اندر ایک شوق ہے، ان کے اندر ایک لگن ہے، ان کے اندر ایک طلب ہے۔ اس کو دیکھو، اس کو پرکھو۔ اس طلب کو میں نے دیکھا ہے، ان تڑپوں کو دیکھ کر کے، ان جذبوں کو سامنے رکھ کر کے آپ سے میں ایک گزارش اور اپیل کرتا ہوں، ان کو اپنوں سے مت الگ کیجئے، ان کو راستہ دیجئے۔ آپ بڑے ہیں، آپ کی سرپرستی ہوگی، بچے کام کریں گے، یہ جوش میں رہیں گے، آپ ہوش میں رہیں گے، اور ہوش اور جوش دونوں ضروری ہے۔ بڑوں میں ہوش